اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میری بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہمارے پاس اتنے بڑے ذہن کے ساتھ پروگرام کرنے کی گنجائش پیدا ہو سکی ہے۔ جاوید احمد غامدی صاحب کا تعارف اس لیے نہیں کروایا جائے گا کیونکہ کچھ لوگ تعارف سے اوپر اٹھ جاتے ہیں، تو میں صرف اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتی کہ میں ان کا تعارف کراؤں۔ ان کا جو گفتگو کا سلسلہ ہے وہی ڈائریکٹ شروع کریں گے تاکہ جو وقت میسر ہے اس میں ان کا موقف، ان کی آراء، ان کی جو رائے ہے مختلف سوالات پر، خاص کر جینڈر کے متعلق، اس کے اوپر گفتگو ہو سکے۔ غامدی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ غامدی صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ایک طالب علم کے کچھ سوال سننے اور ان کے اوپر گفتگو کرنے کا وقت دیا۔ میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں۔ میں خود بھی طالب علم ہوں۔ جی، یہ اچھا تو ہے، آپ خوب کثر گزرے گی نفسی جو سے مل کام لے بیٹھیں رہے گے ہیں۔ دیوانے دو۔ جی، غامدی صاحب مجھے یہ بتائیے کہ اسلامک فیمنزم، اس کے بارے میں بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ دونوں اپوزٹ ٹرمز ہیں، ان کی آپس میں کوئی کمپیٹیبلٹی نہیں ہے، تو آپ کا اس کے بارے میں کیا موقف ہے کہ کیا کوئی مسابقت ان کے درمیان ہو سکتی ہے، کوئی گنجائش بنتی ہے ان دونوں ٹرمز کے اکٹھے ہونے میں؟ اسلام کیا ہے وہ بالکل متعین ہے، اسلام کے ماخذ کیا ہے، کہاں سے لیا جاتا ہے وہ بھی طے ہے۔ اسلام میں کیا چیزیں ماننے کی ہیں، کیا چیزیں کرنے کی ہیں، ان کو بھی کسی ایک نشست میں اگر ضرورت ہو تو آسانی کے ساتھ بیان کیا جا سکتا ہے۔ تو اسلام کا تعارف، یا سادہ لفظوں میں کہیے اس کی اگر تعریف پیش نظر ہو تو وہ اپنے اندر کوئی ادنیٰ ابہام نہیں رکھتی۔ میں اس کو چند لفظوں میں بیان کر سکتا ہوں۔ اس وجہ سے کوئی چیز اسلامک کب ہوتی ہے، یہ بجائے خود باعث نزاع ہے۔ یعنی اسلامی جمہوریت مثال کے طور پر، اسلامی سوشلزم مثال کے طور پر، اسلامی تصوف، اسی طرح اسلامی فیمنزم، ایسی کوئی چیز دنیا میں پائی نہیں جاتی۔ اسلام پایا جاتا ہے، اسلام طے ہے، اسلام متعین ہے۔ یہ جتنی چیزیں ہیں وہ سیکولرزم ہے، وہ فیمنزم ہے، وہ سوشلزم ہے، وہ کمیونزم ہے، اسی طرح سے بہت سے عمرانی نظریات ہیں، بہت سی سماجی آراء ہیں۔ وہ جتنی چیزیں بھی ہیں ان کو اس لحاظ سے دیکھا جاتا ہے کہ اس میں جو بات کہی جا رہی ہے کیا کوئی چیز اسلام کے خلاف ہے۔ اس زاویے سے ہر چیز کا ہم جائزہ لیتے ہیں۔ یعنی جب اسلام کو میں نے مذہب کی حیثیت سے قبول کر لیا، اللہ کی ہدایت کی حیثیت سے قبول کر لیا، تو میں جس طریقے سے اپنے انفرادی معاملات کو دیکھتا ہوں کہ اس میں کوئی چیز اسلام کی تعلیمات کے خلاف تو نہیں ہے۔ میں کوئی چیز مان رہا ہوں تو کیا اسلام اس کو ممنوع قرار دیتا ہے؟ میں کوئی چیز کر رہا ہوں تو کیا اسلام نے اس سے روکا ہے؟ ظاہر ہے کہ اس پہلو سے مجھے ہر چیز کو دیکھنا ہوتا ہے۔ مسلمان کی حیثیت سے میں اپنے انفرادی معاملات کو بھی دیکھتا ہوں اور اپنے اجتماعی معاملات کو بھی دیکھتا ہوں۔ اجتماعی معاملات میں یہ سارے ازم پیدا ہوتے رہتے ہیں، مرتے رہتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اسلام کا لاحقہ لگا کر یا سابقہ لگا کر ایسی کوئی چیز بنائی نہیں جا سکتی۔ اسلام اپنی ساخت میں، اپنی نوعیت میں، اپنی اصل میں بالکل پیور ہے۔ وہ اپنی خالص دعوت کے ساتھ موجود ہے۔ وہ دنیا میں واحد نقطہ نظر ہے جس کی کتاب لفظوں میں محفوظ کر دی گئی ہے۔ اس لیے کسی چیز کے بارے میں بھی یہ خیال کرنا کہ ہم اسلامی کا لاحقہ سابقہ اس کے ساتھ لگائیں گے اور پھر اس کے بعد اس کو ایک نئی چیز بنا دیں گے، تو یہاں تو لوگوں نے خیر یہ ستم ظریفی بھی کی ہے کہ وہ اپنے دکان پر لکھتے ہیں اسلامی شہد، تو ایسی کوئی چیز نہیں پائی جاتی۔ اسلام ہے اور وہ اپنی خالص صورت میں ہے، رہے گا۔ اور میں تو داعی ہوں اس بات کا کہ اس کے ساتھ نہ کبھی میں نے علم کلام کا پیوند قبول کیا ہے، نہ تصوف کا پیوند قبول کیا ہے، نہ جمہوریت کا پیوند قبول کیا ہے۔ اس کے ساتھ کوئی پیوند لگایا ہی نہیں جا سکتا۔ وہ اپنی اصل میں، اپنے وجود میں، اپنے مقصد میں، اپنی حقیقت میں بالکل منفرد چیز ہے۔ اس کو خالص رہنا چاہیے، اس کو خالص سمجھنا چاہیے۔
دنیا میں جتنی چیزیں ہیں ساری کی ساری چیزیں کوئی کفر نہیں ہوتی، شرک نہیں ہوتی، یہ کوئی حرمت کے درجے کی چیزیں نہیں ہوتی. ان میں ہر موقع پہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے. یہ چائے کا کپ میرے سامنے رکھا گیا ہے، اس کے بارے میں بھی مجھے یہ سوچنا ہوتا ہے کہ کیا اسلامی نقطہ نظر سے میں اس کو پی سکتا ہوں. تو یہ فیصلہ تو میں اپنے تمام انفرادی اعمال میں بھی کر رہا ہوں، اجتماعی اعمال میں بھی کر رہا ہوں. تو اس لحاظ سے اگر فیمنزم میں کوئی چیز ہے، کمیونزم میں کوئی چیز ہے، فاشزم میں کوئی چیز ہے، تو آپ اس کو الگ کر کے متعین کر کے پوچھیے کہ کیا اسلام میں اس چیز کو اپنائے رکھنے کی گنجائش ہے. یہ سوال ہوگا. بالکل ٹھیک. غمدی صاحب، جو آپ نے بات کی کہ خالصتاً آپ اس کو سامنے رکھتے ہیں اور اس میں کسی قسم کا پیون لگانے کے قائل نہیں ہیں، تو جو اسلامک فیمنسٹ ہیں انہوں نے اپنی جو انٹرپریٹیشن ہے قرآن کی اس کو کیا، اور اس کے نتیجے میں وہ اس کنکلوژن پر آئیں ابھی تک کہ روایتی طور پر جو انٹرپریٹیشن ہوئی جس کے سارے مفسرین آدمی تھے، کوئی عورت اس میں شامل نہیں تھی، تو اس وجہ سے جو انٹرپریٹیشن ہے اس کی اندر پیٹریارکل ٹینڈنسیز ہیں، وہ ایک مساجنسٹ ٹریڈیشن پیدا کر رہی ہیں. تو جب وہ اس موقف پہ آتی ہیں تو کہتی ہیں کہ ہم ایک فیمنسٹ پرسپیکٹو سے جو روایت کے اندر عورت کو بیان کیا گیا ہے آدمی کے لینس سے، اس کو انکلوڈ کرنا چاہتی ہیں، اور پھر وہ جو معنی لے کر آتی ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ وہ اللہ اور نبی کے جو معنی ہیں دین کے بارے میں اور جو ان کی انڈرسٹینڈنگ ملتی ہے اس سے، وہ خدا کی منشا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کانسیپٹ آف ریلیجن ہے اس کے وہ قریب تر یا اس کو پریزنٹ کرتے ہیں. تو پھر آپ اس موقف کے اوپر کیسے دیکھتے ہیں ان کی اس ری ریڈنگ، ری تھنکنگ، ری رائٹنگ، ری انٹرپریٹیشن کو؟ تو وہ تمام چیزوں کو ایک فیمنسٹ لینس سے ری انٹرپریٹ کر رہی ہیں اور اس کے مختلف نتائج پیدا کیے ہیں. اس میں جو الفاظ آپ نے بولے، ری انٹرپریٹ کرنا، ری تھنک کرنا، ری کنسٹرکٹ کرنا، ریویو کرنا، میں اس کا اس وقت زمین پر سب سے بڑا دائی. سب سے بڑھ کر میں نے لوگوں کو اس جانب توجہ دلائی ہے کہ اللہ کی کتاب ہمارے پاس موجود ہے، اس کو سمجھنے کا عمل انسان کرتے ہیں، اور انسانوں کے کچھ تعصبات لازماً ہوتے ہیں، ہر دور میں ہوتے ہیں. یہ جو آپ نے ایک زاویہ نظر بتایا کہ وہ خواتین جو فیمنسٹ نقطہ نظر رکھتی ہیں، یہ اصل میں ایک زاویہ نظر ہے نا. جی بالکل. اس کو میں سادہ زبان میں بیان کروں تو یہ بھی ایک تعصب ہے. اسی طرح اگر مردانہ لحاظ سے چیزوں کو دیکھا جائے گا تو وہاں بھی کچھ تعصبات ہوں گے. قوموں کو بھی تعصبات ہوتے ہیں، روایت سے بھی تعصبات بنتے ہیں. تو بنیادی بات کیا ہے، اگر آپ ہمارے ادارے کا تعارف بھی دیکھیں تو اس میں ایک لفظ ہر جگہ دہرایا جا رہا ہوتا ہے. ہم دین کو ہر طرح کے تعصبات سے بالا تر ہو کر سمجھنا اور سمجھانا چاہتے ہیں. جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ہمارے ہاں بڑی بحث یہ ہے کہ دین کو اس کی خالص صورت میں رہنا چاہیے. ظاہر ہے کہ کسی بھی تعصب کو اگر ہم ملحوظ رکھیں گے تو یہ چیز خود ہمارے نقطہ نظر کے خلاف ہوگی. لہٰذا ہم اس کا خیر مقدم کریں گے کہ کوئی شخص، وہ مرد ہے یا عورت، وہ کسی تعصب کی نشاندہی کرے. یہ سادہ لفظوں میں ایک تعصب کی نشاندہی ہے. ایک لمبے عرصے تک مرد اس کو سمجھتے رہے. مردوں کے کچھ تعصبات ہوتے ہیں، عورتوں کے بھی کچھ تعصبات ہوتے ہیں. اسی طریقے سے قوموں کے بھی کچھ تعصبات ہوتے ہیں. مثلا میں یہ جانتا ہوں کہ ہندوستان کی ایک خاص فضا ہے، اس میں بعض تعصبات روایت کا حصہ بنے ہوئے ہیں. چنانچہ یہاں اگر کوئی قرآن کا مفسر پیدا ہوگا تو کچھ چیزیں ہیں جو اس کے لیے زنجیر پا بن جاتی ہیں، اور وہ بعض اوقات ان تعصبات سے اوپر نہیں اٹھ سکتا. ایسے ہی عالم عرب کے بھی کچھ تعصبات ہیں. تو تعصبات ہر جگہ موجود ہیں، یعنی وہ مردانہ بھی ہو سکتے ہیں، وہ زنانہ بھی ہو سکتے ہیں، وہ نظریاتی بھی ہو سکتے ہیں، وہ سماجی بھی ہو سکتے ہیں، وہ عمرانی بھی ہو سکتے ہیں. تعصبات سے بالا تر ہو کے دین کو سمجھنا، میں اس کا خیر مقدم کروں گا، لیکن اس کو اس تقسیم میں کبھی نہیں لاؤں. میں تو یہ کہوں گا کہ یہ قرآن ہے، اس کو سمجھنے کے کچھ مسلمات ہیں، یعنی ایک میتھڈالوجی یا طریقہ ہے جو طے شدہ ہے.
اس طریقے پر پہلے بات کریں گے. وہ طریقہ ہر طرح کے تعصبات سے الگ ہو کے اپنا کام کرتا ہے. ہر طرح کے تعصبات، یعنی مردانہ ہو یا زنانہ. تو جو میرے سامنے ری تھنکنگ آئے گی، ریویو آئے گا، ریکنسٹرکشن آئے گی، وہ کسی بڑے سے بڑے شخص کی ہو یا کسی عام آدمی کی، میں اس کو اسی معیار پر دیکھوں گا. میرے لیے یہ کوئی اہمیت چیز نہیں رکھتی کہ فلاں چیز مردانہ نگاہ سے دیکھی گئی ہے یا زنانہ نگاہ سے دیکھی گئی ہے. وہ جو کسی کلام کو سمجھنے کا طریقہ ہے، جو میتھڈالوجی ہے، اس کے معیار پر پوری اترتی ہے تو سر تسلیم کم، نہیں پوری اترتی تو مردانہ ہو یا زنانہ، مجھے اس کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں ہے. بالکل ٹھیک. غامدی صاحب، آپ نے بھی بات کی طے شدہ طریقہ دیکھنے کا. آپ کی اس طے شدہ طریقے سے کیا مراد ہے؟ وہ جو کسی بھی دنیا کے اندر جب کوئی کلام وجود میں آتا ہے، کوئی تحریر وجود میں آتی ہے، کوئی گفتگو وجود میں آتی ہے، تو اس کو سمجھنے کے لیے وہ طریقے جن پر کبھی کوئی اختلاف نہیں ہوا. ہم جب کسی خیال کو بیان کرتے ہیں تو الفاظ کا جامع پہنتا ہے، تقریر میں بھی اور تحریر میں بھی. جس وقت لفظ بولا جاتا ہے تو اس کے معنی لوگوں کے درمیان ایک مشترک اساس بنتے ہیں. میں اس وقت آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو یہ اس اعتماد کے ساتھ کر رہا ہوں کہ جو الفاظ میں بول رہا ہوں وہ آپ تک پہنچ رہے ہیں. یعنی معنی کے لیے جو میں نے لفظ کا قالب اختیار کیا ہے، آپ بھی اس قالب سے واقف ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح میرا حادثہ اخلاقی چیزوں پر حکم لگاتا ہے، یہ چیز اچھی ہے، یہ چیز بری ہے، جیسے میری حصے جمالیات چیزوں کے بارے میں فیصلہ سناتی ہے کہ یہ خوبصورت ہے، یہ بدصورت ہے، بالکل اسی طریقے سے لفظ اور اس کے معنی یہ بھی میرے اور آپ کے درمیان ایک مشترک اثاثہ بن جاتا ہے. تو سب سے پہلے لفظ کو اس کی لحاظ سے دیکھا جائے گا. اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ کسی زبان کے بولنے والوں میں عورتیں ہیں، مرد ہیں. یعنی اگر عورتوں نے کوئی لفظ بولا ہے تو اس لحاظ سے تو اہم ہے کہ عورت نے لفظ بولا ہے تو وہ ہو سکتا ہے اپنی کوئی خاص زبان، اپنا کوئی خاص محاورہ، اپنا کوئی روزمرہ رکھتی ہو. تو اس لحاظ سے میرے اور آپ کے درمیان پہلے لفظ کو مشترک ہونا چاہیے اپنے معنی کے لحاظ سے. اس کے بغیر گفتگو ہی نہیں ہو سکتی. یعنی اس وقت بھی جتنے الفاظ ہم دونوں بول رہے ہیں وہ مشترک ہیں تو ہم بول رہے ہیں، اور اگر اس میں کسی وقت مشکل پیش آ جائے گی تو مجھے بھی آپ سے درخواست کرنی پڑے گی کہ میں اس کے معنی نہیں جانتا، اور ہو سکتا ہے آپ کو بھی کسی موقع پر مجھ سے یہ کہنا پڑے. تو پہلی چیز یہ ہے کہ لفظ، جس کو عام طور پر اصطلاح میں کہتے ہیں مفردات، یہ معنی کے لحاظ سے کیسے متعین ہوتے ہیں. یہ عالمگیر اصول ہے، ہر زبان میں ایسے ہی ہے. جو آدمی بھی کسی زبان کا لغت مرتب کرنے کے لیے بیٹھے گا، وہ اردو کا کر رہا ہو، انگریزی زبان کا کر رہا ہو، فارسی کا کر رہا ہو، عربی زبان کا کر رہا ہو، ایک ہی طریقے سے وہ لفظ کے معنی متعین کرے گا، اور متعین کر کے وہ وہاں اس کو ایک فہرست کی صورت میں بیان کر دے گا. یہ پہلا مرحلہ ہے. دوسری چیز ہے جملے کی تعلیف، یعنی لفظوں سے یا مفرد الفاظ سے جملہ بنتا ہے. جملہ اپنی تعلیف کے نتیجے میں معنی کا انتخاب کرتا ہے. یعنی ایک لفظ 10 معنی میں استعمال ہوتا ہے، اس کے بعد جملہ اس میں سے کچھ چیزوں کو الگ کرنا شروع کرتا ہے. بعض اوقات ایک تک لے آتا ہے اور بعض اوقات نہیں لاتا. تو اگر ایک تک لے آیا ہے تو بات ختم ہو گئی، اور اگر ایک تک نہیں لا سکا، ابھی بھی محتمل الوجوہ ہے، مختلف وجوہ کا، مختلف پہلوؤں کا، مختلف معنی کا احتمال باقی ہے، امکان موجود ہے، تو ہم سیاق میں جاتے ہیں، کانٹیکسٹ میں جاتے ہیں، پھر اس کو دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا چیز ہے. جس وقت ان تینوں مراحل سے ہم گزر جاتے ہیں تو انگریزی میں ہو یا اردو میں یا عربی میں، کسی بھی زبان میں، پھر ایک اور چیز پیدا ہوتی ہے، اور وہ انسان نے اپنی زبان کے ساتھ ہر جگہ وابستہ کی ہے. جس وقت وہ لفظ سے جملہ، جملے سے سیاق و سباق پیدا کر لیتا ہے تو کچھ چیزیں لفظوں میں بیان ہو جاتی ہیں، اور کچھ چیزیں وہ ہیں جو لفظوں کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہیں، یعنی اس پوری کنسٹرکشن کے اندر موجود ہوتی ہیں. ان کو کہتے ہیں لسانی مضمرات. اور چونکہ جو خطاب کیا جا رہا ہے وہ ایک عاقل انسان سے کیا جا رہا ہے، تو کچھ چیزیں عقلی لحاظ سے بولنے والا اس کے فہم پر چھوڑ دیتا ہے، لفظوں میں بیان نہیں کرتا. تو اس کو ہم تعبیر کرتے ہیں اس طرح کہ ہر کلام جب وجود میں آتا ہے تو اس میں کچھ لسانی مضمرات ہوتے ہیں، یعنی لسانی لحاظ سے چھپی ہوئی چیزیں، اور کچھ عقلی مضمرات ہوتے ہیں، ان کو پھر کھول کر بیان کیا جاتا ہے. یہ پروسیس یا میتھڈالوجی ہے، اس کو استعمال کیا جائے گا. اس کا کوئی تعلق نہ مردوں سے ہے، نہ عورتوں سے ہے، نہ کسی خاص زبان سے ہے، نہ کسی خاص کلام سے ہے، نہ خاص قرآن سے ہے. یہ شیکسپیئر کو پڑھتے ہوئے بھی ایسے استعمال ہوگی، یا غالب کو پڑھتے ہوئے بھی ایسے استعمال ہوگی،
یہ میں جب کوئی تاریخ یا جغرافی کی کتاب پڑھتا ہوں اس وقت بھی ایسے ہی استعمال ہوگی. اس کو استعمال کر کے کوئی عورت ری انٹرپریٹ کر دے یا مرد کر دے، خیر مقدم کیا جائے گا. لیکن یہ کہ اگر وہ اپنا کوئی تعصب اس میں داخل کرے گی یا کرے گا تو وہ تعصب ہی ہوگا، وہ مردانہ ہو کر بھی جائز نہیں ہے، وہ زنانہ ہو کر بھی جائز. جی کاملی صاحب، آپ نے جو اپنی نظم القرآن سے قرآن مجید کی انٹرپریٹیشن کی، اس سے کچھ آپ کے جو نتائج ہیں وہ اسلامک فیمنسٹ نے اپنا جب ری انٹرپریٹ کیا اس کو فیور ملی ہے. مثلا ویل کا معاملہ، تو آپ نے جب ویل کے معاملے پہ اتنی ڈیٹیل گفتگو کی اور مختلف فورمز پہ بھی کی تو وہ ان کو فیور کرتی ہے. یعنی اس کے باوجود کہ میں مرد تھا. جی اس کے باوجود، کیونکہ جیسے آپ نے ابھی کہا کہ اگر آپ تعصب، اس کی ضرورت نہیں پڑی مجھے کہ پہلے میں اپنی جنس تبدیل کروں، جی اس کے بعد عورتوں کے لیے کوئی اچھی چیز وجود میں آئے گی. جی بالکل مرد ہوتے ہوئے صحیح. یہ تو آپ کی بیان فرما رہی ہیں نا جی یہ بات. میں بالکل آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل چیز یہ ہے ہی نہیں، جی نہ مردانہ نہ زنانہ. جی اصل چیز یہ ہے کہ یہ جو میتھڈالوجی ہے کہ آپ نے اس کو صحیح استعمال کی. جی بالکل. تو میں اس بات کو مانتی ہوں کہ آپ نے جو تفسیر کے ذریعے ہمارے سامنے نتائج رکھے، میں پرٹیکولرلی عورت کے حوالے سے بات کر رہی ہوں، تو اسلامک فیمنسٹ کی ری انٹرپریٹیشن کے بعد بھی وہی سامنے آئے. تو یہ بتائیے کہ جب ان کے ویل ہے، آدھی گواہی ہے، قوام ہے، نشوز ہے اس کی، اور اس کو آدمی کو اس پہ جو برتری دینے کے حوالے سے ہے، اور پھر کچھ اور اس طرح کی چیزیں جیسے وہ اکیلے ٹریول کر سکتی ہے کہ نہیں، تو ان کے اور آپ کے نتائج ایک نکل رہے ہیں، لیکن وہ اس کو کہہ رہی ہیں اسلامک فیمنزم، آپ اس کی ایک تفسیر جو ری انٹرپریٹ آپ نے کیا کر رہے ہیں. تو کیا اب آپ اس پوزیشن پہ جہاں نتائج آپ کے ان کی فیور میں ہیں اور ملتے جلتے ہیں، اور کہیں تو بالکل ایک جیسے ہیں، تو آپ پھر ان کے اس کو، اگر اسلامک فیمنزم کو جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ آپ کسی ازم کو نہیں مانتے، تو آپ پھر اس کے اوپر کیا کہیں گے؟ میرے اور ان کہ کے ٹائٹل نتائج میں ڈیفرنٹ ہے لیکن جو آگے ریزلٹس نکلے ویمن پرسپیکٹیو سے ان کے اور آپ کے، وہ ایک کامنالٹی پیدا کریں، اس کی پھر وجہ کیا ہے؟ میں وہی عرض کر رہا تھا کہ میرے اور ان کے نتائج میں ہرگز کوئی اتفاق نہیں، ادنا درجے کا بھی نہیں. اس لیے کہ میری میتھڈالوجی اور ہے، ان کی میتھڈالوجی اور ہے. تو اس وجہ سے ان کے نتائج نکالنے کا عمل میں ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں. انہوں نے اس اصول کو، اس قاعدے کو، اس طریقے سے کلام کو دیکھنے سے انکار کیا ہے اور نتائج نکال لیے. میرے سامنے تو یہ چیز ہے ہی نہیں کہ مجھے نتیجہ کیا نکالنا ہے. میں تو جو آپ کے سامنے میں نے پوری وضاحت کی ہے، ہر طرح کے تعصبات سے آنکھیں بند کر لوں گا. مجھے نہیں معلوم کہ عورتوں کو چیز اچھی لگتی ہے، مجھے نہیں معلوم مردوں کو اچھی لگتی ہے، میں اس طریقے سے اس پر غور کروں گا. تو اس وجہ سے وہ نتیجہ نکل آیا، وہ نتیجہ ان کے لیے بھی پسندیدہ ہے، لیکن میں اس کو اتفاق نہیں سمجھتا. میرے نزدیک اتفاق اس وقت ہوتا ہے جب آپ کسی کلام کو انٹرپریٹ کرنے کے طریقے میں اتفاق کر رہے ہوتے. آپ ان کے طریقے سے متفق نہیں ہیں؟ وہ طریقہ ہی نہیں. طریقے سے متفق ہونے کا عمل اس وقت شروع ہوتا ہے جب کوئی طریقہ ہو. وہ کوئی طریقہ ہی نہیں ہے. یہ مجھ سے آپ نے سوال کیا تو میں نے آپ کو پورا طریقہ بتایا ہے. یہ طریقہ ہے، یعنی ایسے دنیا میں زبان کام کرتی ہے، اور یہ جو کچھ میں نے عرض کیا ہے یہ دنیا کی ہر زبان کے لیے ایسے ہی ہے. تو پہلے تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ نے طریقہ کیا اختیار کیا. تو طریقہ اگر صحیح ہوگا تو میں اس کا خیر مقدم کروں گا، اگر طریقہ غلط ہے تو مجھے نتیجے سے کوئی دلچسپی نہیں. تو آپ ان کے طریقے سے متفق نہیں ہیں؟ میں تو عرض کروں طریقہ ہی نہیں ہے کوئی. نہیں، ان کا طریقہ، انہوں نے میتھڈالوجی دی ہے ہرمیونیٹکس کی. جیسے ہم نے دیکھا کہ بیک ٹو بائبل کی آواز آئی اور پھر ایک پورا اسکول پروٹیسٹنٹ کا سامنے آیا جب ہرمیونیٹک، ببلیکل ہرمیونیٹک کو استعمال کیا گیا. ہم نے یہ دیکھا کہ ابھی جب ماڈرن ٹائم کے اندر بیک ٹو قرآن کی بات ہوئی تو پھر ہرمیونیٹکس کو ہی قرآن کی انٹرپریٹیشن پہ استعمال کیا گیا، اور اسلامک فیمنسٹ جو ہیں انہوں نے ہرمیونیٹکس کی میتھڈالوجی کو استعمال کر کر ہی ری انٹرپریٹیشن کی ہے. تو ان کے ہاں میتھڈالوجی تو موجود ہے، تو پھر ہم کس بنیاد پر کہہ سکتے ہیں کہ ان کی میری میتھڈالوجی بات نہیں آپ ہے؟ کی سمجھ میں آ جائے گی. آپ ان کی ہرمیونیٹکس میں سے کوئی ایک چیز اٹھائیے اور بتائیے وہ کیا ہے. میں پھر آپ کو بتاؤں گا کہ سرے سے کوئی چیز ہی نہیں.
جی مثال کے طور پر انہوں نے اگر ویمن پرسپیکٹو سے وہ دیکھ رہی ہیں ویل کے معاملے کو ہی، تو وہاں وہ یہ دو باتیں کرتی ہیں. ایک یہ کہ یہ جب آیت اتری تو وہ ایک خاص موقع تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت زینب کے ساتھ شادی ہوئی، اور مہمان یہ ان کو کیسے معلوم ہوا؟ انہوں نے تو پھر پوری روایت اور قرآن کو روایت کہاں ہے؟ نہیں، انہوں نے قرآن کو دیکھا اور اس کے بعد اس قرآنی موقع کی روایت میں جو تو انٹرپریٹیشنز پہلے آئی ہیں. قرآن کو دیکھنے کی کا طریقہ بتائیے نا مجھے، کیا اختیار کیا انہوں نے؟ یعنی جی کیا وہ اسی طریقے انہوں سے نے اسی طریقے سے ان کا بھی جو طریقہ میں نے بیان کیا ہے وہ اسی طریقے سے دیکھ رہی ہیں. ایسا نہیں ہے. آپ ان کی کوئی چیز لیں اور جو استدلال انہوں نے بیان کیا ہے اس کو میرے سامنے رکھیں، جی آپ پر یہ بالکل واضح ہو جائے گا کہ یہ طریقہ نہیں اختیار کیا. جی کیونکہ انہوں نے اس کے 4 سٹیپس وہی بتائے ہیں انٹرپریٹیشن کے جن کی آپ بات کر رہے ہیں، کہ وہ بھی اس کانٹیکسٹ کو لیتی ہیں جس میں وہ اترا، اس سوشو کلچرل وہ تو کنڈیشنز کو پہلے بھی جملے لیتی ہی سے واضح ہوگا کہ نہیں لیتی، اس لیے کہ انہوں نے روایت کی طرف جا کے پہلے یہ طے کیا کہ یہ آیت کس ماحول میں اتری ہے. یہ تو قرآن نے بتانا تھا نا. کانٹیکسٹ کلام میں ہوتا ہے، باہر نہیں ہوتا وہ. جی اس میں یعنی یہ بالکل تو میں باہر سے ایک کانٹیکسٹ لاؤں گا اور میں ایک اور قصہ سناؤں گا تو میں آیت کو کسی اور طرف لے جاؤں. جی وہ تو ایک موجود کانٹیکسٹ جو ہے وہ اس کو دیکھ رہی ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف ٹیکسٹ کو ایک انڈیپینڈنٹ ٹیکسٹ کے طور پر نہیں دیکھ رہی، وہ یہ دیکھ رہی ہیں اس کا سیاق و سباق کیا ہے، سیاق اس و کی سباق تو زبان کیا واضح ہے. کیجیے نا. جی سیاق و سباق تو خود وہاں موجود ہوتا ہے ٹیکسٹ میں، جی بالکل. یعنی وہ سیاق و سباق کہیں باہر نہیں پڑا ہوا ہوتا. جی بالکل، وہ اس آیت کا ہی سیاق و سباق لے رہی ہیں اور اس کو سیاق و سباق کسی روایت میں نہیں ہوتا. جی لیکن انہوں نے اس سوشو کلچرل کنڈیشن کو روایت سے جا کے دیکھا ہے. یعنی وہ صرف ٹیکسٹ کی انٹرپریٹیشن کے لیے صرف ٹیکسٹ کو نہیں دیکھ رہی، جہاں ان کو محسوس ہوتا ہے یا جہاں انہوں نے مناسب سمجھا وہاں پہ انہوں نے روایت کی بھی ایک انویسٹیگیشن کی اسکالرلی، کہ اس کے بارے میں یہ جو آیت جس کو وہ اب دیکھ رہی ہیں ہرمیونیٹکس کے ذریعے سے، سیاق و سباق ہے، جملے کی ترتیب ہے، اس کی روایت میں کیا انٹرپریٹیشنز موجود رہی ہیں. یعنی وہ پہلے تو یہ بتایا جائے گا نا کہ جو الفاظ مجھ تک پہنچے ہیں اللہ تعالیٰ کے، اس میں مثال کے طور پر وہ جو بات کہہ رہی ہیں وہ کیسے نکلتی ہے. پھر قرآن مجھے بتائے گا کہ یہاں روایت کے پاس جانا ہے، قرآن مجھے بتائے گا یہاں بائبل کے پاس جانا ہے، قرآن مجید مجھے اٹھا کے وہاں لے جائے گا. وہ اگر قرآن نہیں لے جا رہا تو میں نہیں جاؤں گا. اس کا یہ مطلب ہے کہ پھر آپ جیسے کہ آپ کا، میں ڈائریکٹ اب اس طرف آتی ہوں نظم القرآن کی طرف، کہ آپ نظم القرآن میں ایک ٹیکسچول انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں. جو روایتی مفسرین ہیں وہ قرآن کے ٹیکسٹ کی انٹرپریٹیشن میں روایت کو بھی سامنے رکھ رہے ہیں. ان کا یہ خیال ہے کہ جس قرآن کی آیت کو وہ انٹرپریٹ کر رہے ہیں اس کی ایک پریکٹیکل فارم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پرفارم کر کے دکھائی، اس کے ذریعے اس کے میننگ ہمارے تک پہنچ رہے ہیں. تو آپ میں تو اس سے شدید اختلاف کرتا ہوں. جی بالکل میں جانتی ہوں اس لیے دیکھیے میں نے جو بات بیان کی تھی آپ کے سوال کے جواب میں، پھر اس کو دیکھیے، اس میں کہیں کسی روایت کا ذکر نہیں تھا، کسی واقعے کا ذکر نہیں تھا. روایت نے میرے علم میں کیا اضافہ کیا یا تاریخ نے کیا اضافہ کیا، یہ میرے علم کا مسئلہ ہے. میں اس کو ایک اور طرح سے واضح کرتا ہوں. مجھے قرآن مجید پڑھنا ہے، اس میں سب سے پہلے میں عربی زبان سیکھوں، وہ قرآن میں نہیں ہے. قرآن میں جا کے مجھے عربی نہیں سکھائی جائے گی، مجھے پہلے سیکھنی ہے. زبان سیکھنے کے لیے مجھے کیا کیا چیزیں جاننی ہیں، عرب کی تاریخ جاننی ہے، اس کا ادب پڑھنا ہے، مجھے اس کے شاعروں کو بھی دیکھنا ہے، خطباء کو بھی دیکھنا ہے، مجھے روایتوں کو بھی دیکھنا ہے، ان میں کس کس پہلو سے عربی زبان کے استعمالات بیان کیے گئے ہیں، مجھے 14 صدیوں کے پورے علم کو بھی دیکھنا ہے. یہ میری تیاری کا عمل ہے، اس کا انٹرپریٹیشن سے کوئی تعلق نہیں. یہ تیاری کر کے میں اب قرآن مجید میں جاؤں گا. قرآن مجید کا دروازہ وہ اس کے الفاظ ہیں، تو اس وجہ سے وہاں جب انٹرپریٹیشن کا عمل شروع ہوگا تو میں وہاں پہ اسی ترتیب سے آگے بڑھوں گا. یعنی پہلے لفظوں کے بارے میں جو کچھ مجھے علم حاصل ہوا ہے اس کو اپنے سامنے رکھوں گا. جملے کی تالیف کے بارے میں جو کچھ میں نے اب تک سمجھا جانا ہے اس کو سامنے رکھوں گا، اور پھر اس کے بعد میں قرآن کے کانٹیکسٹ میں یہ دیکھوں گا کہ کیا مطلب بنا. اس مطلب میں یہ ہو سکتا ہے کہ قرآن مجھ سے یہ کہے، اور وہ کہتا ہے کہ اس میں تاریخ کے پاس جاؤ، اس میں بائبل کے پاس جاؤ،
یہ فلاں بات کی تفصیل تمہیں بائبل میں ملے گی، فلاں بات کی تفصیل تمہیں عرب کی تاریخ میں ملے گی، فلاں بات کی تفصیل تمہیں سیرت کی کتابوں میں ملے گی. کہے گا چلا جاؤں گا، اگر نہیں کہے گا تو نہیں جاؤں گا. تو اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ تو ایک سبجیکٹیو اپروچ ہو گئی نا آپ کی، کہ آپ نے اس کو جب مطالعہ کیا یا انٹرپریٹیشن کی تو آپ نے جہاں محسوس کیا کہ وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ تم ان ریسورسز کو یا ان سورسز کو کنسلٹ کرو تو آپ چلے گئے. ہو سکتا ہے کہ اور اسی تیاری کے بعد جا کے انٹرپریٹیشن کرے، اس کو اس طرح کے قرآن سے پیغام نہ ملیں جو آپ کو مل رہے ہیں. تو یہ تو ایک سبجیکٹیو اپروچ ہے، ہم اس کو آبجیکٹیفائی کیسے کر اگر سکتے قرآن ہیں؟ مجید سے اس کو پیغام نہیں ملا، نہیں، پیغام ملا لیکن بالکل ویسا پیغام نہیں کہ جا کے ہسٹری دیکھو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ دیکھو. تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی اپروچ ایک آبجیکٹیو اپروچ ہے؟ یہاں تو ایک سبجیکٹیوٹی انوالو ہو گئی ہے. سر اس یہ کو جو آپ نہیں کہہ رہے ہیں ملا، مجھے یہ لگا یا مجھے قرآن نے نہیں ڈکٹیٹ لگا نہیں، کہے گا. جی مجھے کہا، تو مجھے آپ نہیں کہا، وہ لفظوں میں کہے گا. لفظوں میں کہا، لیکن ان جیسے لفظوں کے جو آپ نے میننگ ڈرا کیے ہیں وہ اپنی عقل سے کیے ہیں. وہ تو ہر ایک نے ایسے ہی کیے ہیں. تو باقی لوگ جب اپنی عقل استعمال کر کے میننگ ڈرا کریں گے تو وہ اگر آپ کے میننگ سے مختلف ہیں تو میں اس کا مطالعہ کروں گا، ان سے سوالات کروں گا، ان سے پوچھوں گا کہ آپ نے جو بات کہی ہے اس میں آپ نے فلاں لفظ کو نظر انداز کر دیا ہے، آپ نے جملے کی تعلیف کو نظر انداز کر دیا ہے، جی آپ نے یہ چیز. اسی طرح ان کو مجھ سے پوچھنا چاہیے، وہ میرے اوپر معترض ہوں گے. تو اس کے نتیجے میں یعنی یہ جو آپ نے لفظ استعمال کیے سبجیکٹیو، جب ہم کسی کلام کو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو فیصلہ تو اصل میں پڑھنے والے ہی کو کرنا ہے. جی لیکن میں جب اس کلام کو پڑھوں گا تو میں ان سارے مراحل سے گزرتے ہوئے غلطی کر سکتا ہوں، میں کوئی حماقت کر سکتا ہوں، میرا علم کسی معاملے میں کمزور ہو سکتا ہے. یعنی میں نے ابھی عرض کیا نا کہ مجھے قرآن میں داخل ہونے سے پہلے کچھ تیاری کرنی تھی، اس میں کمی رہ گئی ہے. تو قلت علم کی بنیاد پر میں نے ایک غلط بات سمجھ لی، اس کو دوسرا مجھے بتائے گا، وہ میرے علم کی تصحیح کرے گا. علم اسی طریقے سے تصحیح در تصحیح سے گزرتا رہتا ہے. یہ جو پہلے ہم نے بات کی ری انٹرپریٹ کرنا، ریویو کرنا، تو اس سے پہلے جو لوگ تھے، بڑے بڑے لوگ تھے، ان کی حیثیت بھی غیر معمولی ہے. انہوں نے بھی اپنی طرف سے یہی کام کیا تھا جو میں نے کیا ہے یا اس خاتون نے کیا ہے یا کسی فیمنسٹ نے کیا ہے. وہ جو کچھ بھی کر رہے تھے ان پر اگر میں آج تنقید کر رہا ہوں تو کوئی آخر معیارات ہوں گے نا جن پہ میں تنقید کروں گا. تو ایسے ہی ہوگا. تو اسی طرح اس خاتون کو حق حاصل ہے کہ مجھ پہ تنقید کرے. تو اس لیے چیزیں آبجیکٹیو تنقید سے ہوتی ہیں، ورنہ ہر آدمی اپنے فہم کے لحاظ ہی سے بات کر رہا ہوتا ہے. یعنی میں اپنے فہم سے بالاتر کوئی ذریعہ نہیں تلاش کر سکتا، آپ بھی نہیں تلاش کر سکتی. کیا چیز ہے جو ہمیں پرفیکشن کی طرف لے جاتی ہے؟ وہ تنقید ہے. یعنی ہمیں کسی کلام کو، یہاں قرآن زیر بحث نہیں ہے، کسی بھی کلام کو سمجھنا ہے. یہ ہے نا بنیادی بات. اللہ تعالیٰ نے اپنی بات اگر براہ راست میرے دل میں القاء کر دی ہوتی تو بات ختم ہو جاتی. وہ مجھے قرآن مجید کی صورت میں ملی ہے اور قرآن الفاظ کا پیرہن پہنے ہوئے ہے. تو مجھے اب قرآن مجید کے پاس جانا ہے. تو مجھے انٹرپریٹیشن کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں انہی سے گزر کر جانا ہے، اور اس میں کوئی ایسا کام نہیں کرنا کہ جو کسی درجے میں کوئی تعصب پیدا کر دے. اگر میں روایت کی طرف بھی پہلے چلا گیا ہوں یا اس کو لے کر میں قرآن میں داخل ہو گیا ہوں تو اصل میں ایک تعصب لے کے داخل ہو گیا ہوں. تو آپ نے تو بات ہی یہاں سے شروع کی تھی کہ مردوں نے اپنا تعصب شامل کر دیا ہے. تو میں نے ساری بات ہی اس کے خلاف کی ہے کہ اس کو شامل نہیں ہونے دینا. قرآن کہے گا مرد بنو تو بن جاؤں گا، وہ کہے گا عورت بن کے غور کرو تو بن جاؤں گا. جی جیسے آپ نے یہ بھی بات کی ہے کہ آپ اپنی جو تنقید ہوتی ہے اس سے پرفیکشن کی طرف جاتے ہیں. میں نہیں، ہر آدمی ایسے جا رہا ہے، سارے علوم ایسے ہی جا رہے ہیں. یعنی اگر ارسطو نے ایک قصر تعمیر کیا تھا یا افلاطون نے ایک محل بنایا تھا تو وہ بھی تغیرات سے اسی طرح گزرا ہے. تو قرآن مجید میں بھی ایسے ہی ہوگا. قرآن مجید تغیرات سے نہیں گزر رہا، میرا فہم گزر رہا ہے. جی وہ فہم ابن جریر کا تھا، وہ فہم ابن کثیر کا تھا، وہ فہم زمخشری کا تھا، وہ فہم سید ابوالعلا مودودی کا تھا، وہ فہم شبلی نعمانی کا تھا. وہ فہم ہے، اور ہم کیوں اس کے بعد ری انٹرپریٹ کر رہے ہیں؟ وہ جو میں نے آپ کو میتھڈالوجی بنائی اس میں کوئی غلطی سمجھ میں آ گئی ہے. تو جس وقت آپ یہ کہیں گے کہ میں ایک نئی تعبیر کر رہی ہوں تو آپ کو بتانا پڑے گا کہ پرانی تعبیر کی غلطی کیا ہے. جی یہی چیز اصل میں اس نتیجے کو آبجیکٹیو بناتی چلی جاتی. جی اور فیمنسٹ نے بھی ری انٹرپریٹیشن میں وہ چیزیں ہائی لائٹ
کی ہیں جو ان کو لگا کہ نہیں ہوئی. جیسے آپ نے بھی بات کی کہ اور سب لوگوں کا یہ خیال ہے کہ تنقید جو ہے ایک پرفیکشن کی طرف لے کے جاتی ہے، لیکن جو آپ کی میتھڈالوجی ہے جس کے بعد آپ جو میننگ نکالتے ہیں ری انٹرپریٹیشن سے، آپ نے ان کو فکس کر دیا ہے. آپ فکسٹی آف میننگ کر رہے ہیں، اور اگر فکسٹی آف میننگ ہو جائے تو اس کے اوپر تنقید کیسے ہوگی؟ ہر آدمی کر رہا ہے، یعنی اس کے لیے لفظ موضوع نہیں ہے. میں یہ بیان کر رہا ہوں کہ میرا فہم یہ ہے، اور میرا فہم متردد نہیں ہے. جس کو آپ فکس کے لفظ سے ادا کر رہی ہیں تو مطلب کہ مجھے کوئی تردد نہیں ہے، میں اپنی طرف سے مطمئن ہوں، لہذا یہ مطلب ہے اس کا. تو میرا مخاطب بھی یہی کہہ رہا ہے. وہ جو فیمنزم کے نقطہ نظر سے تعبیر کر رہے ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سمجھا ہے، یہ ہمارے دلائل ہیں، اور ہمارے نزدیک یہی بات صحیح ہے. تو یہی بات صحیح ہے، یہ میں اس وقت تک کہوں گا جب تک آپ اسی میتھڈالوجی میں کسی مرحلے پر تنقید کر کے مجھے نہیں بتا دیں گی یہاں تم نے غلطی کی ہے. تو اگر میں یہ کہوں کہ میرے فہم میں غلطی کا امکان ختم ہو گیا ہے تو پھر آپ میرے بارے میں وہ بات کہہ سکتی ہیں. میں تو ہر وقت اس کے لیے منتظر بیٹھا ہوا ہوں کہ آپ مجھے بتاؤں کہ میرے فہم میں کیا غلطی ہے. جی، لیکن آپ جو میتھڈالوجی لے کر آئے ہیں جو کہ فراہی اسکول آف تھاٹ کی ہے، اس کے اندر آپ کہہ رہے ہیں کہ جو قرآن کو انٹرپریٹ کرنے کا، پڑھنے کا نظم القرآن کا طریقہ ہے، اگر آپ اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں تو وہی معنی نکلیں گے جو آپ نے معنی نکالے. دنیا بھر میں سو نظم قرآن کیا ہے؟ وہی جس کو آپ کانٹیکسٹ کہتے ہیں. جی، سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے کو فالو کر کے وہی معنی نکلیں گے تو اس کا مطلب ہے اس کے اندر آپ نے تعصبات کچھ بھی نہیں ہے جس کی بنیاد پر یہ ہو سکتا ہے کہ اس تعصب کے شامل ہونے سے معنی یہ ہو گئے ہوں. لیکن فیمنسٹ تو یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم واقف ہیں اس بات سے کہ ہم جو طریقہ کار استعمال کر کے ری انٹرپریٹیشن کر رہی ہیں اس میں تعصب ہو سکتا ہے، کیونکہ جب میں اس کو ری انٹرپریٹ کر رہی ہوں، جیسے ڈاکٹر آمنہ ودود ہیں، آسمہ برلاس ری تھنکنگ کی بات کر رہی ہیں، فاطمہ مرنسی ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس بات سے واقف ہیں کہ تعصب ہو سکتا ہے کہ اگر وہاں انسان مرد نے کیا اور ہم یہاں اگر کر رہی ہیں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں اس میں تعصب نہیں ہو سکتا. میں نے یہ کہا نہیں، میں نے تو یہ کہا ہر طرح کا تعصب ہو سکتا نہیں، لیکن آپ کے طریقے میں آپ نے کہا کہ آپ تعصبات سے اس کو فلٹر کر کے ایک، یعنی میں کوشش کرتا ہوں اور ہر ایک کو کرنی چاہیے. یعنی تعصب ہو سکتا ہے، میں نے اس کی نفی نہیں کی. یعنی آپ میں کی نے جو تو آپ کو انٹرپریٹیشن بتایا کہ تعصبات صرف مردانہ نہیں ہوتے، قوموں کے ہوتے ہیں، جی علاقوں کے ہوتے ہیں، نظریات کے ہوتے ہیں، حالات کے ہوتے ہیں، وقت کے ہوتے ہیں، یہ سارے تعصبات ہوتے ہیں. لیکن جو میتھڈالوجی ہے وہ تعصبات پر مبنی نہیں ہونی چاہیے. میتھڈالوجی پہلا مرحلہ یہ ہے. آپ کی میتھڈالوجی کیا تعصب فری ہے؟ اس میں کوئی تعصب نہیں ہے؟ آپ مجھے بتا دیں کہاں ہے اس میں تعصب کا سوال ہی نہیں. وہ تو دنیا میں ہر جگہ استعمال ہو رہی ہے. یعنی آپ نے شیکسپیئر کو پڑھنا ہے اس وقت بھی وہی ہوگی، آپ نے غالب کو پڑھنا ہے اس وقت بھی وہی ہوگی، امرؤ القیس کو پڑھنا ہے اس وقت بھی وہی ہوگی. جی، لیکن غامدی صاحب کیا آپ پھر ایک ریویلڈ ٹیکسٹ کو اور ایک عام انسان کے ہاتھ کی لکھی ہوئی کتاب دونوں کو ایک ہی جگہ رکھ رہے ہیں کہ دونوں کو پڑھنے کے اصول ایک ہی ہوں گے؟ اس لیے کہ مجھ سے مخاطب ہے نا، میں انسان ہوں. لیکن وہ ہے تو ریویلڈ، اس مین میں میڈ کیا تو نہیں. شک ہے؟ وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے، لیکن اس جی. نے میری رعایت کر کے مجھ سے بات کی ہے. اور اگر اس نے میری رعایت نہیں کی اور جو میرا ذہنی فریم ہے اس کے مطابق گفتگو نہیں کی تو پھر اس کو واپس چلی جانا چاہیے. مخاطب میں ہوں. ٹھیک. جیسے آپ چنانچہ آپ دیکھیے قرآن مجید کیسے اس کو بیان کرتا ہے. جس وقت وہ اپنی بات کہتا ہے تو رسول اللہ کو خطاب کر کے کہتا ہے کہ ہم نے اس کو بلسانک تمہاری زبان میں نازل کیا ہے، بلسان عربی مبین نازل کیا ہے. یعنی وہ زبان جو تمہارے ہاں بولی جا رہی ہے، وہ الفاظ جو تمہارے ہاں معنی رکھتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مخاطب تو اس کے بغیر سمجھ ہی نہیں سکتا. تو اگر آسمان سے کوئی چیز آنی ہے اور وہ میرے لیے زبان کے لحاظ سے اجنبی ہے، کنسٹرکشن کے لحاظ سے اجنبی ہے، تو میرے لیے آئی نہیں. میرے پروردگار نے یہ مجھ پر عنایت فرمائی ہے کہ اس نے میری زبان میں، میری کنسٹرکشن میں، انسان کی حیثیت سے اس نے میرے پس منظر میں، میرے سمجھنے کے طریقے کو پوری طرح 100% ملحوظ رکھ کے مجھ سے بات کی. جی، تو اگر ہم کہیں کہ آج 21ویں صدی میں جو انسان قرآن سے مخاطب ہوتا ہے اور وہ جو 7ویں صدی میں ہوتا تھا، تو کیا آپ ان دونوں سوسائٹیز میں سوشیو کلچرل ڈفرینسز نہیں دیکھتے؟ میں نے تو اس سے زیادہ بیان کر دیے خود کہ ہندوستان کے اور ہوں گے، عرب کے اور ہوں گے، آج کے اور ہوں گے، کل کے اور ہوں گے، سب ہوں گے. جی، لیکن ہندوستان کی روایت میں تو 2 طریقے رہے تھے، عقل کا استعمال یا نقل کا، منقولات یا
لیکن جب آپ ساری دنیا میں دو ہی طریقے جی ہیں۔ تو آپ کی جو تفسیر ہے اس میں آپ نے جو طریقہ آپ کا ہے میتھڈالوجی، اس کے اندر عقل اور نقل کہیں بھی استعمال نہیں ہوئی۔ ایک تنقید ہے، میں ایک کرٹیسزم جو آپ پر ہے، اسلامسٹ پہ ہے، اسلامک فیمنسٹ پہ ہے اور اسلامک ماڈرنسٹ پر ہے۔ ڈاکٹر فضل الرحمان ہیں، آپ ہیں، عابد الجبری ہیں، ایک دو اور نام بھی ہیں جو کام کر رہے ہیں۔ تو ان کے اوپر تنقید یہ ہے کہ جب جو ماڈرنسٹ ہیں ان کے ہاں سینٹرالٹی جو تھی ایپسٹیم کی تھی، ایپسٹیمولوجیکل تھی۔ جب یہ لوگ اسلامک جو ماڈرنسٹ یا ریفارمسٹ کہلاتے ہیں، ان کے ہاں سینٹرلٹی جو ہے، جو ٹیکسٹ کی ہے، وہ بیس کر رہی ہے ہرمیونیٹکس پہ، اور ہرمیونیٹکس جو ہے وہ نہ عقل پر ہے کھڑی، نہ وہ عقل پر کھڑی ہے، وہ کامن سینس پہ کھڑی ہے۔ تو یہ عقل کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں، عقل تو استعمال، عقلی جو روایت تھی اس کے اندر تو استعمال کیا جاتا تھا۔ عقلی روایت جو ہے اس پر بعد میں گفتگو کریں گے۔ عقل تو ایک لفظ ہے نا جی، عقل جو میں اپنے اندر ایک فہم یا سمجھ کو استعمال کرتی ہوں کسی بھی چیز کو اس کا سمجھنے مطلب کے ہے کہ لیے، ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب جو ہے انہوں نے اس عقل کو معطل کر دیا گفتگو کر، وہ روایت کے اندر جو ہے وہ بات کر رہے ہیں تو کہ روایت کے لحاظ سے جی تنقید ہونی جی چاہیے۔ عقل کا کیا سوال ہوا؟ میں یہی کہہ رہی ہوں کہ اس روایت کے اندر جو 1300-1400 سال والی تھی وہ ایک کنیکشن نظر نہیں آتا، ایک ڈسکنیکٹ ہے کہ 7th سینچری میں ایک ٹیکسٹ آیا اور اب ہم 21st سینچری میں ہرمیونیٹکس کو استعمال کر کے یا نظم القرآن کی میتھڈالوجی سے جو میننگ دے رہے ہیں وہ ٹیکسچول میننگز ہیں، اور اگر ٹیکسٹ نہیں میننگ نکالنے تو پھر ہمیں اورینٹلسٹ کا جو انٹرپریٹیشن آف قرآن سے ایک ورژن آف اسلام سامنے آیا اس کو کیوں نہ مان لیں؟ یہ دیکھیے، آپ ساری گفتگو نتائج پر کر رہی ہیں، اس کو کیوں نہ مان لیں، اس کو کیوں نہ مان لیں۔ میں نے یہ عرض کیا کہ یہ ہے میتھڈالوجی جو دنیا بھر میں مسلمہ طور پہ اختیار کی جاتی ہے۔ جی، لیکن یہ تو ماڈرنٹی کے بعد استعمال کی جا رہی ہے، اور اگر پھر میتھڈالوجی مسلمہ بہت طور پر معذرت کے ساتھ پہلے دن جس وقت قرآن کو کسی نے پڑھا ہے یہی میتھڈالوجی استعمال کی ہے۔ ابن عباس نے یہی کی ہے، مجاہد نے یہی کی ہے، تبری نے یہی کی ہے، ابن کثیر نے یہی کی ہے، ہر ایک نے یہی کی ہے۔ جی، لیکن وہ ایک حد تک اس کو استعمال کرتے تھے، تو لیکن اس کا جیسے مطلب ہے استعمال کرتے وقت جی کہیں کوئی چیز نظر انداز ہو گئی ہے۔ ان کو جہاں تک انہوں نے سمجھا کہ انہوں نے استعمال کرنی ہے میننگ ایکسٹریکٹ اس کا کرنے کے مطلب ہے لیے۔ انسان کی جو کمزوری ہے کہ وہ بعض اوقات اپنے سامنے ایک طریقہ اختیار کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک نوجوان کو تربیت دیتے ہیں ہم کہ تم نے کرکٹ ایسے کھیلنی ہے، اس کے طریقے متعین ہیں، اس تربیت میں خامی رہ گئی، سمجھنے والے نے غلط سمجھا، جب عمل کرنے لگا تو اس وقت کمزوری آ گئی۔ یہ تو فرد کا معاملہ ہوا نا۔ میتھڈالوجی میں کیا اختلاف ہوا ہے؟ مجھے تو اصرار ہے کہ اس بات میں جس میتھڈالوجی پر اللہ کی کتاب کو سمجھتا ہوں وہ پہلے دن کی میتھڈالوجی، اس میں میں نے کوئی تبدیلی، کوئی ترمیم، کوئی تغیر ہرگز نہیں کی۔ جی، لیکن اب ٹیکسٹ پہلے دن جب قرآن مجید کو صحابہ نے سنا تھا جی تو بالکل اسی طریقے سے سمجھنے کا عمل شروع ہو گیا۔ جی تو پھر آپ کا اورینٹلسٹ اسلام، اورینٹلسٹ کی جو انٹرپریٹیشن آف اسلام ہے اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں اس کو دیکھوں گا اسی طرح، اسی معیار پر پرکھوں گا۔ لفظ کے معنی بیان کیے ہیں تو اس کو دیکھوں گا، تالیف جملہ بیان کی ہے تو اس کو دیکھوں گا۔ میں کبھی بھی اس طرح کا کمنٹ نہیں کروں گا کہ یہ اورینٹلسٹ کی ہے اس لیے میں نے اس کو رد کر دیا، یہ فیمنزم کی ہے اس لیے اس کو رد کر دیا۔ میں تو اپنے اس معیار سے گزاروں گا اور ایک ایک درجے میں اسی معیار پر اس کو پرکھتا جاؤں گا، اور پھر بتاؤں گا کہ میں فلاں چیز کو اگر رد کر رہا ہوں تو یہ دلیل ہے، اور فلاں کو قبول کر رہا ہوں یہ دلیل ہے۔ یہی میرے نزدیک تعصبات سے بالا تر ہو کر کسی چیز کو سمجھنے کی میتھڈالوجی ہے۔ لیکن یہ آپ کے نزدیک ہے نا تعصبات سے بالا ہو کے سمجھنے کی۔ اس سے پہلے یعنی کہ ماڈرنٹی سے پہلے جو کلونیل ماڈرنٹی ہے اس سے پہلے بھی تو تفاسیر 1300-1400 سال میں ان ہوتی سب رہی کے ہیں۔ بارے میں یہی سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنی طرف سے تعصبات سے بالا تر ہو کر سمجھنے کی کوشش کی، اس میں غلطی ہو گئی ہے، مجھ سے بھی ہوگی۔ یعنی میں نے پوری تفسیر لکھ دی ہے قرآن مجید کی، مجھ سے پہلے میرے جلیل القدر استاد نے لکھی ہے، اس میں تعصبات آ جاتے ہیں، پورا زور لگانے کے باوجود آ جاتے ہیں، اس میں قلت علم داخل ہو جاتی ہے، میں اس کی دسیوں مثالیں دے سکتا ہوں۔ تو اس وجہ سے یہ تو میری کمزوری ہوئی، تو مجھے اپنی اس کمزوری کو دور کرنا ہے، اور جو میرا مخاطب ہے وہ فیمنسٹ ہے، وہ کوئی اورینٹلسٹ ہے، وہ اصل میں جب تنقید کرے گا مجھ پر تو میری یہی کمزوری دور کرے گا، اور میں جب تنقید کر رہا ہوں زمخشری پر، رازی پر، ابواللہ مودودی پر، تو اسی چیز کو بنیاد بنا کے کر رہا ہوں کہ دیکھیے یہاں آپ نے یہ بات نظر انداز کی ہے، یہ طریقہ ہے، اس میں کسی کے بارے میں یہ کیوں کہوں کہ فلاں آدمی فیمنسٹ ہے، فلاں آدمی ماڈرنسٹ ہے،
فلاں آدمی نے اورینٹلسٹ کی چیز کو قبول کر لیا ہے. میں تو علی الاطلاق نہ کسی چیز کو رد کرتا ہوں نہ قبول کرتا ہوں. میں ایک معیار پر اس کو پرکھوں گا. یوں سمجھیے کہ میرے پاس ایک کسوٹی پڑی ہوئی ہے. آپ آئے ہیں, آپ نے اپنی انگوٹھی دی ہے, میں اس کو جانچوں گا اس میں کتنا سونا ہے. کسی دوسرے نے آ کے اپنا ہار دیا, اس کو جانچوں گا اس میں کتنا سونا ہے. وہ مجھے 2 اور 2 4 کی طرح بتا دے دی کہ اس میں اتنا سونا ہے, اتنا پیتل ہے. اور یہ کہ میں جب زیور بناتا ہوں تو وہ خالص سونا ہوتا ہے, نہیں, میں کوشش کرتا ہوں اس میں بھی پیتل شامل ہو سکتا ہے. تو غامدی صاحب, یہ جو 3 پشتیں پیچھے فرائی اسکول اور پھر امین اصلاحی اور آپ لوگوں نے جو میتھڈالوجی دی ہے اور جسے آپ سمجھتے ہیں کیسے قرآن کے معنی وہ نکل ہم رہے نے ہیں, کوئی میتھڈالوجی نہیں دی. نظم القرآن کے رعایت سے جو آپ اس ہم کو نے جو انٹرپریٹ کر رہے ہیں. میتھڈالوجی ہمیشہ سے تھی اور مانی جا رہی تھی اور مسلمات پر مبنی ہے, اس کو زندہ کیا. ہم نے کوئی نئی میتھڈالوجی. جی, لیکن آپ اپنے کچھ انٹرویوز میں کہتے ہیں کہ ہم نے یہ معنی دریافت کیے ہیں اور یہ ہماری دریافت ہے کہ ہم نے اس رعایت سے نظم القرآن سے جو معنی پروڈیوس کیے یہ ہیں. تو ہر آدمی کہہ رہا ہے نا, وہ یہ بتا رہا ہے کہ دیکھیے یہ میتھڈالوجی ہے, میں نے اس کو استعمال کر کے یہ نتیجہ نکالا ہے. یہ تو وہ کہے گا. یہ آپ کو بتانا ہے کہ اس نے میتھڈالوجی کہیں غلط تو نہیں استعمال کی, نتیجہ کہیں غلط تو نہیں نکال لیا. یہ عمل ہے جو اصل میں علم کی دنیا میں ہمیشہ ہوتا رہتا ہے. سائنس میں بھی ہو رہا ہے, جغرافی میں بھی ہو رہا ہے. سب لوگ, سائنس کی بھی ایک میتھڈالوجی ہے, وہ کیسے تجربہ کرتی ہے, کیسے مشاہدہ کرتی ہے, وہ طے شدہ ہے. اس سائنٹیفک میتھڈ میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اسی طرح انٹرپریٹیشن کے میتھڈ میں کوئی اختلاف نہیں ہے. آپ اس میتھڈ کو کیا نہیں مانتے کہ ہرمیونیٹکس کا بھی جو آپ میتھڈ استعمال کریں وہ ہرمیونیٹکس کا ہی ہے؟ یہی بات یہ ہے کہ یہ آپ اس کے لیے ایک اصطلاح آج استعمال کر لیں, کل استعمال کر لیں, لیکن جو میتھڈالوجی یا منہاج ہے یہ تو دنیا کا قدیم ترین منہاج ہے. جب سے زبان وجود میں آئی ہے وہی استعمال ہو رہا ہے. نام جو جی چاہے دے لیں اس کو. جی, یہ آپ کو مجھے بتانا پڑے گا کہ دیکھیے یہ آیت ہے, اس آیت میں تم نے جس طرح اس کو انٹرپریٹ کیا ہے میں اس پر تنقید کر رہی ہوں. مجھے اس حوالے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ میں فیمنسٹ کے نقطہ نظر سے تنقید کر رہی ہوں, میں اورینٹلسٹ کے نقطہ نظر سے تنقید کر رہا ہوں. آپ جس نقطہ نظر سے چاہے تنقید کریں, میرے سوالات شروع ہو جائیں گے. یہ جو آپ نے لفظ کے معنی بیان کرے ہیں یہ تو نہیں ہوتے, یہ ہوتے ہیں. اچھا, یہ معنی بھی ہوتے ہیں, یہ بھی ہوتے ہیں, لیکن جملے کی تالیف ان میں سے فلاں کو قبول کر رہی ہے, فلاں کو قبول نہیں کر رہی. میں تو اسی طریقے سے اس پر تنقید کرتا چلا جاؤں گا, اور اس تنقید کے دوران میں عین ممکن ہے کہ مجھے یہ معلوم ہو کہ میں نے غلطی کی ہوئی تھی. انہوں نے تو آج میری غلطی کے بارے میں مجھے توجہ دلا دی. یہ سب ہوتا رہتا ہے. تو میرے نزدیک کچھ بھی آبجیکٹیو نہیں ہوتا اس طرح سے جیسے آپ اس کو بیان فرما رہی ہیں. ہر آدمی اپنے فہم کو سامنے رکھ کر ایک معیار کے مطابق, وہ معیار مسلمہ ہونا چاہیے, وہ معیار اسٹیبلش ہونا چاہیے, جیسے سائنٹیفک میتھڈ استعمال کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ اس میں جو نتیجہ آئنسٹائن نکالیں وہ اور ہو, اور جو نیوٹن نکالیں وہ اور ہو. جی, اور آپ اس بات کو مان رہے ہیں کہ جس طریقے کو آپ استعمال کر رہے ہیں یہ پہلے دن سے مسلمہ ایسا ہی طریقہ ہے. اسی لیے میں نے اس میں لفظ مسلمہ استعمال کیا. مسلمہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں اس میں منفرد نہیں ہوں. جی, تو آپ نے یہ کوئی نیا میتھڈ انٹروڈیوس نہیں کرایا, یہ ہمیشہ سے ایسے ہی چلا رہا ہے. جو میتھڈالوجی ہمیشہ سے تھی, جو دنیا بھر میں مانی جاتی ہے, جو صرف مسلمانوں میں نہیں بلکہ کسی بھی کلام کو اپریشیٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے, وہ ایک ہی ہے, وہ کسوٹی ہے. سب لوگ خواہ وہ یہاں ہوں یا وہ امریکہ میں ہوں یا برطانیہ میں, سونے کو اسی پر پرکھ رہے ہیں. پرکھنے میں غلطی ہوتی ہے. غلطی کس نوعیت کی ہوتی ہے؟ 2 طرح کی ہوتی ہے. یا کسی جگہ پر علم میں کمی رہ جاتی ہے, یعنی جو باہر تیاری کرنی تھی وہ تیاری میں کمی رہ گئی. مثلا ظاہر ہے کہ وہ کوئی فیمنسٹ ہو, میں ہوں, ابواللہ مودودی ہوں, کوئی پرانا اسکالر ہو, اس نے عربی سیکھنی ہے نا, عربی زبان میں ہے قرآن, تو زبان سیکھنے کا عمل جس جگہ تک ہونا چاہیے تھا نہیں ہو سکا. مثال کے طور پر اگر مجھ سے کوئی طالب علم پوچھے کہ جی میں اتنی عربی جاننا چاہتا ہوں جس سے قرآن مجید تراویح میں پڑھا جائے تو مجھے سمجھ میں آ جائے, تو میں کہوں گا کہ تم اتنی عربی 1 سال میں سیکھ سکتے ہو. اور اگر مجھ سے وہ یہ پوچھے کہ تم لوگوں کے طریقے پر قرآن مجید کی تفسیر کے لیے میں عربی سیکھنا چاہتا ہوں, تو میں یہ کہوں گا 40 سال. فرق ہو گیا نا واقعی. تو یہ قلت علم کا معاملہ ہے. اگر علم میں کمی رہ گئی ہے تو غلطی ہوگی. اچھا, اسی طرح دوسری غلطی کیا ہوتی ہے؟ تدبر میں کمی. یعنی ایک چیز آپ کے سامنے آئی, مثال کے طور پر میرے جلیل القدر استاد ہیں, یعنی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اس سے اوپر کے درجے کا عالم نہیں دیکھا. وہ قرآن مجید کی سورہ نساء کا ایک مقام ہے
اس میں یہ لکھ کے آگے بڑھ گئے ہیں کہ میں نے اس میں جو فقہ و فرائض کی کتابوں میں تفصیلات لکھی ہیں ان کا لحاظ کر کے ترجمہ کر دیا، لوگ ان کو دیکھ لیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ قلت تدبر ہے۔ میرے عہد کے سب سے بڑے آدمی نے، جس سے بڑا قرآن کا کوئی عالم اس کے زمانے میں نہیں تھا، وہاں تدبر کرنے کی زحمت گوارا نہیں کی، پوری کی پوری تفسیر ہی غلط ہو گئی۔ تو یہ ہیں انسانی خامیاں، یہ وہاں بھی ہوں گی، یہ میرے ہاں بھی ہوں گی، یہ آپ کے ہاں بھی ہوگی۔ میتھڈالوجی ٹھیک ہونی چاہیے۔ جی، تو حمدی صاحب یہ جو انسانی خامیاں آپ کے اسکول آف تھاٹ نے نکالی، اس سے پہلے جو پوری ہسٹوریکل ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کے اندر یہ پہلے کبھی نہیں نکلی؟ نہیں، کیوں نہیں نکلی؟ سب نکالتا ہے۔ روایت کو کون ڈیٹیچ کر کے خالصتاً ٹیکسچول انالیسس جو آپ کر رہے ہیں؟ سب ایسے ہی کرتے ہیں۔ آپ امام راضی کی تفسیر اٹھا کے دیکھیے، وہ ایک ایک رائے کو نقل کریں گے، پھر اس کے بعد اس پہ تنقید شروع کر دیں گے، اس میں یہ مسئلہ ہے، اس میں یہ مسئلہ ہے، اس میں یہ مسئلہ ہے۔ یعنی ہم لوگ تو نتیجہ بیان کر کے بنیادی استدلال یا ریزننگ بیان کرتے ہیں، ان کے ہاں تو یہ نہیں ہوتا، وہ پورا پروسیس بیان کرتے ہیں۔ جی، پورا پروسیس بیان کریں گے۔ جی، یہی بات ہے کہ وہاں وہ نقل کی روایت اور وہ پورا پروسیس، روایت والے یہی تو ایک اعتراض اٹھا رہے ہیں کہ وہاں وہ پورا پروسیس موجود ہے، وہ جو گریجول ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ موجود ہے، لیکن آپ خالی اس ریویلڈ ٹیکسٹ کو آج کی سیٹنگز میں انٹرپریٹ کر رہے ہیں، اور وہ جو پورا ہسٹوریکل پروسیس ہے اس کو بیچ میں شامل نہیں کر رہے۔ ہسٹوریکل پروسیس سے تعلق نہیں تھا۔ یعنی پہلے آپ سمجھیے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ بات کہ اس سے پہلے لوگ اس میتھڈالوجی کو استعمال نہیں کرتے، میں عرض کر رہا ہوں کر رہے ہیں۔ ان کی کتابیں اٹھا کے دیکھیے، وہ کر رہے ہیں۔ جی، وہ جو کریں۔ اعتراض آپ فرما رہی ہیں، جی، وہ اعتراض اس لیے ہم پر کیا گیا کہ ہم نے اپنی ریزننگ بیان کر دی تھی، اس کے پس منظر میں کیا کام ہے۔ مثلا میں نے آپ کے سامنے آ کے بتا دیا یہ دوا میں نے ایجاد کر لی ہے، اس دعا کے بارے میں جو ضروری لٹریچر تھا وہ آپ کو فراہم کر دیا۔ وہ دعا ایجاد کیسے ہوئی ہے یہ سوال کیا جا رہا تھا، چنانچہ میں نے پھر اعتراضات سیریز میں اس کا جواب دیا ہے۔ پچھلے 5 سال میں ایک ایک مسئلے کو لے کے بتایا ہے، یہ ہے اس کا پس منظر، یہ بات یہاں سے شروع ہوئی ہے، اس کے بارے میں یہ تاریخی حقائق ہیں، یہ ان استدلالات سے گزری ہے، اس میں یہ ریزننگ ڈیولپ ہوئی ہے، میں نے اس کو یہاں سے دیکھا ہے، یہ خدمت بھی انجام دے دی۔ جی بالکل ٹھیک۔ تو اگر ہم اسی چیز کو دیکھیں کہ آپ نے کہا جو اسٹیبلشڈ ٹیکسٹ ریڈنگ اور انٹرپریٹیشن کے رول ہیں وہی سبھی پہ ہوں گے، تو پھر اس وقت تو آف گرامیٹولوجی آنے کے بعد جو ڈیریڈا صاحب کہہ رہے ہیں ڈیکنسٹرکشن، جو ریڈنگ کے نئے اصول اس سے آئے، تو کیوں نہ پھر جو ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہے ٹیکسٹ ریڈنگ کی اس کو اپلائی کر دیا جائے؟ یہ اپلائی کرنے سے پہلے تو اس کو قبول کرنے کا عمل ہوگا نا۔ یعنی کوئی چیز جب نئی آئے گی تو پہلے تو میں اس کا جائزہ لوں گا۔ جو اللہ تعالیٰ نے مجھ کو علم و عقل عطا کیا ہے اس کی روشنی میں پہلے میں دیکھوں گا کہ کیا کوئی نیا اصول قبول کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ تو اگر میں قبول کروں گا تو کیوں نہیں میں اس کا اطلاق کروں گا، ضرور کروں گا، لیکن پہلے مجھے آپ اس کا قائل تو کریں۔ بالکل ٹھیک۔ تو میں اس پہ تنقید کر کے آپ کو بتاؤں گا کہ دریدہ کی بنیادی غلطی کیا ہے، پہلے اس غلطی کا آپ دفاع کر لیں، اس کے بعد آپ مجھ سے یہ تقاضا کریں۔ نہیں، میں تو آپ سے معلوم کرنا چاہ رہی تھی کہ پھر جیسے جیسے وقت کے ساتھ نئے اصول آتے جائیں ریڈنگ اور میں نے انٹرپریٹیشن کے، پورا شعبہ بنا رکھا ہے کہ ہر وہ چیز جو نئی آ رہی ہے اور ہر وہ تنقید جو ہم پر ہو رہی ہے اس کا آرکائیو بنایا جائے، اور وہ سب سے پہلے میری نظر سے گزرنی چاہیے، اور پھر اس حلقہ فکر کے ہر شخص کی نظر سے گزرنی چاہیے۔ یہ ہم شب و روز کام کر رہے ہیں۔ جی۔ تو انی صاحب آپ نے جب وہ نقص دیکھے اور پچھلے میتھڈالوجی میں جو انٹرپریٹیشن ہو رہی تھی اور تفسیر تھی، تو آپ نے اجتہاد کرنے کی بجائے جیسے فیمنسٹ نے کیا کہ وہ روایت کے اندر ان کو لگا کہ جو وومن کا پرسپیکٹو ہے اس کے اوپر ایک مسوجنسٹی یا اینڈرو سینٹرک انٹرپریٹیشن ہوئی ہے، تو انہوں نے اس کو پکڑ کر کچھ آلٹرنیٹ روایت سے ڈھونڈے، کچھ ہرمینیٹکس کو استعمال کیے۔ تو آپ نے وہ جو روایتی طور پر ہمارے پاس ایک تفسیر آ رہی تھی یا ریلیجن کی ایک سمجھ آ رہی تھی، اس کے اندر ان چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کی بجائے پورے دین کو ہی پورے قرآن کو ہی ری انٹرپریٹ کر دیا۔ دیکھیے بات یہ کہ میرا موضوع تو کچھ چند مسائل نہیں تھے، آپ سمجھتے تھے کہ سارے کو ہی میرے نزدیک ریکنسٹرکشن کا کام ہر وقت ہوتے رہنا چاہیے۔ یعنی اس میں یہ نہیں ہے کہ میں نے اس سارے کو رد کر دیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ یعنی میں نے اس سارے کو دیکھنے کا عمل شروع کیا اور اس کو ری انٹرپریٹ اور کر ظاہر دیا۔ ہے کہ اس میں 10 جگہ پر میں نے اتفاق کیا،
بلکہ بیسک سٹرکچر میں اتفاق کیا. میں تو عرض کر رہا ہوں کہ میتھڈالوجی بھی بالکل وہی صحیح ثابت ہوئی، اطلاق کے اصول بھی وہی صحیح ثابت ہوئے. تو اس وجہ سے میں تو اپنے آپ کو آخری درجے کا ٹریڈیشنلسٹ کہتا ہوں. میں نے روایت کو محکم پکڑ کر اس کو زندہ کیا ہے. لیکن آپ نے کریٹیکل تھنکنگ کے بارے میں کیوں نہیں سوچا جب آپ کو لگا کہ وہ پچھلی میتھڈالوجی جو استعمال ہو رہی تھی اس میں عقل کی کمی یعنی تدبر کی کمی یا علم کی کمی ہے کہیں، جو دو آپ نے کہا دو وہ تو کمیوں میرے کی یہاں وجہ بھی سے ہو ہوتی گئی. ہے، تو آپ نے جہاں وہ دیکھے مسائل تو آپ کو یہ نہیں لگا کہ آپ اس کے اوپر کریٹیکل تھنکنگ کر لیں؟ وہی تو کیا میں نے، یعنی ایک ایک چیز کو دوبارہ پرکھا ہے. آپ ری انٹرپریٹیشن کو اجتہاد کہہ رہے ہیں، ایسے ہی ہے؟ ایسا ہی ہوتا ہے. اجتہاد کیا چیز ہے؟ یعنی اجتہاد ایک اصطلاحی مفہوم رکھتا ہے. تو اصطلاحی مفہوم کے لحاظ سے اجتہاد کے معنی وہ نہیں ہے جس میں آپ اسے استعمال کر رہی ہیں. جی آپ کیسے اسے دیکھ رہے ہیں؟ آپ یعنی ہمارے ہاں اجتہاد ایک اصطلاح ہے، ٹرم ہے. جی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی کتاب قرآن مجید میں، اللہ کے پیغمبر کی سنت میں جو دین ہمیں دیا گیا ہے، جب ہم نے وہ پورا دین لے لیا تو اس پر عمل کرتے وقت حالات کی تبدیلی کی وجہ سے، افراد کی تبدیلی کی وجہ سے کوئی مشکل پیش آ گئی تو اب اجتہاد شروع ہوتا ہے. تو اجتہاد کا کوئی انٹرپریٹیشن سے کوئی تعلق نہیں، یہ اس کا غلط استعمال ہے. وہاں پر آپ فہم کہیے، تبیین کہیے، تفہیم کہیے، شرح کہیے، وضاحت کہیے. اجتہاد تو شروع اس وقت ہونا ہے جس وقت ہم نے اللہ کی کتاب کو بھی سمجھ لیا، ہم نے سنت کو بھی سمجھ لیا، ہم عمل کرنے نکلے. یعنی مثال کے طور پر مجھ پہ یہ بات واضح ہو گئی کہ مجھ پر 5 وقت کی نماز فرض ہے. مجھے معلوم ہوا کہ نماز اس طرح سے پڑھنی ہے. مجھے پتہ چل گیا کہ اس کے اعمال یہ ہیں، اس کے اذکار یہ ہیں. جیسے یہ ساری باتیں مجھے معلوم ہوئی ہیں، اس میں مجھے یہ بتایا گیا کہ تمہیں اس طرح قیام کرنا ہے، ایسے رکوع کرنا ہے، ایسے سجدہ کرنا ہے. میں نے دیکھا تو میرا گھٹنا نہیں اٹھتا. تو اب میں اجتہاد کر رہا ہوں کہ گھٹنا نہ اٹھے تو پھر عمل کیسے کرنا ہے. تو اجتہاد تو شروع یہاں سے ہوتا ہے. تو اس کا فہم سے کیا تعلق ہے؟ جی لیکن آپ نے جیسے کہا کہ آپ ری انٹرپریٹیشن جو آپ نے کی ہے پچھلی جہاں آپ کو مسائل نظر آئے، آپ اس کو آپ نے کہا میں اجتہاد کر رہا ہوں. میں نے نہیں کہا، کبھی نہیں کہا. نہیں ابھی جو آپ گفتگو کر رہے تھے کہ میں نے بالکل ایسی کوئی بات نہیں. جی بالکل ٹھیک. وہ ری انٹرپریٹیشن ہے، ریویو ہے. میں نے تو یہ الفاظ بار بار دہرائے ہیں. جی بالکل کہ یہ آپ ری انٹرپریٹ کر رہے ہیں. اجتہاد نہیں ہوتا. ٹھیک. ریویو، ری انٹرپریٹیشن، ریکنسٹرکشن اجتہاد نہیں ہے، یہ فہم کا عمل ہے، انڈرسٹینڈنگ کا عمل ہے. تو انڈرسٹینڈنگ کے عمل میں مجھے آپ سے اتفاق ہو سکتا ہے، آپ کو مجھ سے اختلاف ہو سکتا ہے. اس اتفاق و اختلاف پر ہم گفتگو کر سکتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ایک اور نئی انٹرپریٹیشن وجود میں آ سکتی ہے. اس کے لیے لفظ اجتہاد نہیں بولا جاتا. اجتہاد ہمارے ہاں کی یعنی ہماری روایت کی ایک ٹرم ہے. دیکھیے وہ پیدا ہی یہاں سے ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گورنر کو، ایک عامل کو بھیج رہے ہیں یمن. اس سے پوچھتے ہیں کہ تمہیں کوئی مسئلہ پیش آئے گا تو کیا کرو گے؟ کہتے ہیں قرآن کو دیکھوں گا. اگر قرآن میں نہ ملے کہتے ہیں میں سنت کو دیکھوں گا. اس کے بعد آپ نے اگلی بات پوچھی ہے اگر دونوں میں نہ ملے. یہ دیکھیے وہی بات جو میں نے کہی کہ قرآن سنت کے معاملے میں تو ہم نے قرآن سنت کو سمجھا، وہاں سمجھنے کا عمل تھا، وہاں ہمیں وہ ہدایت نہیں ملی. یعنی یہ نہیں پتہ چلا کہ گھٹنے میں تکلیف ہو جائے تو نماز کیسے پڑھنی ہے. تو رسول اللہ نے پوچھا ان سے تو انہوں نے کہا اجتہد الرائی. یہ لفظ یہاں سے پیدا ہوا ہے. میں پوری کوشش کر کے اپنی عقل استعمال کروں. اجتہاد اصل میں عقلی امتثال سے شروع ہوتا ہے. جی آخری 2 چیزیں ہیں جو میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں. ایک تو یہ کہ ڈاکٹر آمنہ ودود جنہوں کی کتاب ہے قرآن اینڈ وومن اور انہوں نے تفسیر کی ہے قرآن کی، وہ کیپ ٹاؤن کے اندر انہوں نے فرائیڈے سرمن دیا. تو اس کے اوپر کچھ لوگوں کے اعتراضات آئے کہ انہوں نے جو دیا 1994 میں، تو وہ فرائیڈے سرمن پہ آئے. اور پھر دوسری بار انہوں نے 2005 میں نیو یارک سٹی میں ایک مکسڈ جینڈر کی اجتماع تھا، اس میں جمعے کی نماز پڑھاتی. تو پہلے خطاب اور پھر جمعے کی نماز. اور ان کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ بہت کم صحیح لیکن پریسیڈنٹ موجود ہے کہ خاتون امام ہو سکتی ہے. اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ کہیں بھی مجھے اپنے پرائمری سورسز میں یہ نہیں ملتا کہ صرف آدمی ہی امامت کر سکتا ہے. اس کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے اور آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بڑی اچھی مثال آپ نے دے دی. مثلا یہ انہوں نے ایک کام کیا تو میں یہ دیکھوں گا کہ جو دین کو سمجھنے کے اصول ہیں ان کی روشنی میں اس میں کوئی غلطی تو نہیں ہوئی.
تو پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو روایت قائم کی گئی ہے اس میں قرآن مجید ہے. علم کی روایت کی بات کر رہا ہوں. قرآن مجید میں ایسی کوئی بات نہیں کہی گئی کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو وہاں مرد کو امام بنانا ضروری ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. قرآن مجید سے خالی ہے. یہ پہلا مرحلہ ہو گیا. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز کی سنت قائم کی اس میں بھی ایسی کوئی بات نہیں کہی گئی. اب میں یہ دیکھوں گا کہ جب قرآن اور سنت میں کوئی چیز نہیں کہی گئی تو کیا قرآن اور سنت میں کوئی ایسا قاعدہ، کوئی ایسا اصول بیان کیا گیا ہے جس کی اس پر زد پڑتی ہو؟ تو میں اس کا جائزہ لیتا ہوں تو وہاں بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے. پھر میں دیکھتا ہوں کہ اچھا ہمارے ہاں عمل کیا رہا، میں اس کا جائزہ لوں گا. یعنی اب گویا قرآن سنت اس کو تو میں نے پوری طرح دیکھ لیا پہلے. اگر مجھے قرآن نے روک دیا ہوتا تو میں اگلے مرحلے میں نہ آتا، اگر مجھے سنت نے روک دیا ہوتا تو میں آگے دیکھتا ہی نہ. لیکن جب وہاں کوئی چیز مجھے ایسی نہیں ملی تو اب میں اپنی روایت کو دیکھوں گا. تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں صدیوں سے مرد امامت کراتے رہے ہیں. میں سمجھنے کی کوشش کروں گا کہ ایسا کیوں ہوا ہے. تو ظاہر ہے کہ مجھے اس کا کوئی جواب ملے گا. وہ جواب میرے نزدیک کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان ہمیشہ اپنی ایک کلچرل روایت پیدا کرتے ہیں. وہ مذہب کے پس منظر میں بھی پیدا ہوتی ہے اور وہ دوسرے عوامل سے بھی پیدا ہو جاتی ہے. تو یہ در حقیقت ایک کلچرل روایت ہے جو ہمارے یہاں پیدا ہوئی. اس کی بڑی وجہ کیا بنی ہے؟ وہ مردوں اور عورتوں کے درمیان جو اللہ تعالیٰ نے ایک کشش رکھی ہے اس معاملے کو عبادت سے الگ کرنے کا جذبہ یا داعیہ ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ یہ کوئی حرام حلال کا مسئلہ نہیں ہے. یہ در حقیقت ایک تہذیبی روایت ہے جو مقصد کو سامنے رکھ کے پیدا ہوئی ہے. مجھے یہ آج بھی اچھی لگتی ہے. آپ اس کو توڑنا چاہتی ہیں توڑ لیں. تو یہ میں نے پوری میتھڈالوجی کی وضاحت کر. جی بالکل. آخری چیز یہ کہ بس ایک جاننے کے لیے آپ سے بس اس کے اوپر ایک رائے معلوم کرنی ہے کہ آپ تصوف کو ایک پیرلل ریلیجن کہتے ہیں اور اسی طرح سے روایت میں تصوف کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی بھی ایک پروگریشن ہے، ایک ڈیولپمنٹ ہے، لیکن آپ اس کو پیرلل ریلیجن کہتے ہیں اور کچھ اس طرح سے اور بھی. تو کیا اس کی وجہ وہ ریاکشن تو نہیں ہے کہ آپ کے والد صوفی تھے اور آپ پاک پٹن کی جس سراؤنڈنگس میں تھے اور موجودہ جو ایک شکل ہے تصوف کی جس پہ خود جو داتا صاحب کی بھی بلکہ آپ دیکھیں گے وہ کہتے ہیں کہ پہلے تصوف موجود تھا ایک حقیقت کے طور پر مگر اس کا نام نہیں تھا. اب تصوف کا نام ہے مگر حقیقت نہیں ہے، وہ کشف المجوب میں لکھا. تو اب والی پہ تو تنقید ہوتی ہے کہ جو اب یہ شکل ہے گدی نشین پیری یہ سب کچھ نہیں، لیکن اگر ہم پیچھے جاتے ہیں دیکھتے ہیں تو یہ ہمارے پاس اولیاء میں بھی ایسے موجود ہیں اور کچھ صحابہ بھی جو ہے ان کی ایسی پریکٹسز تھیں. تو آپ اس کو ریفیوٹ کرتے ہیں یہ کہہ کے کہ یہ پیرلل ریلیجن آپ کے ہے. پہلے سوال کے جواب میں نے وضاحت کر دی تھی کہ میرے ہاں اسلام میں کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی، کسی چیز کا پیوند نہیں لگایا جا سکتا. خالص اسلام پر میں اسلام کی حیثیت سے گفتگو کروں گا. تو اب میں یہ آپ سے عرض کرتا ہوں آخر میں کہ نہ مجھے تصوف اسلامی کہہ کے قبول ہے، نہ فیمنزم اسلامی کہہ کے قبول ہے، نہ سیکولرزم اسلامی کہہ کے قبول ہے. یہ بات میں نے بالکل ابتدا میں واضح کر دی. یہ سب کے سب متوازی دین ہیں. لیکن خدا کے جو اسلام کو خالص صورت میں بیان ہونا چاہیے اور جس طرح قرآن و سنت میں وہ بیان کیا گیا اس طرح اس کو سمجھنے میں یعنی میری ساری جد و جہد کے باوجود مجھ سے بھی کوئی آلودگی رہ سکتی ہے. میں درخواست کروں گا کہ آپ ہمت کر کے اس کو دور کریں، لیکن اس کو ہر حال میں خالص رہنا چاہیے. اس کے ساتھ کسی چیز کا پیوند لگانے کی کیوں ضرورت پڑ گئی؟ جی لیکن جیسے جو ریویلڈ ٹیکسٹ ہے وہ ہمارے پاس آیا اور اکثر موقع پر صحابہ کرام بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے کہ اس آیت پہ جو آپ بیان کر رہے ہیں اس کی ایک انڈرسٹینڈنگ کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ایک تفصیل ان کو بتا دیتے تھے جو کہ پھر ان میں ٹرانسمٹ ہوتی تھی اس کے میننگ. سو وہ آگے پھر صحابہ کے بعد جو تبع تابعین اور سب لوگ جو ہیں وہ اس کو ٹرانسمیشن آف نالج کو اس طرح لے کے چل رہے تھے. تو ہر علم میں ایسے ہی ہوتا ہے. جی تو اب اس وقت میں اگر کچھ لوگ جو آپ سے مانی ان کو ملے ہیں اس کو ٹرانسمٹ کرتے ہوئے اس کی جو ایک پریکٹیکل فارم ہے وہ ایک اسپرچل ہے، ایک مسٹیکل ہے. یہ تو میں دیکھوں گا نا، یا جس طرح میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کے فیمنزم کو بھی دیکھوں گا کہ کیا قرآن مجید کی روح سے اس میں کوئی قابل اعتراض چیز تو نہیں ہے. ابھی آپ نے جمعہ پڑھانے کے بارے میں بیان کیا تو میں نے اس کو ایک پروسیس سے گزار دیا، تو میں باقی چیزوں کو بھی ایسے ہی گزاروں گا.
ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی چیز کو میں قبول کر لوں، ہو سکتا ہے کسی چیز کے بارے میں کہوں کہ یہ ٹھیک نہیں. جی بالکل. میرے ہاں تو دیکھیے نا ایک پیار موجود ہے، مجھے اس پیار پر پرکھنا ہے. میں نے اس کی مثال دی تھی کہ میرے پاس آپ اپنی چوڑیاں لائیں یا اپنی انگوٹھی، مجھے اس کو سوٹی پر پرکھ کر دیکھنا ہے اس میں سونا کتنا ہے اور پیتل کتنا ہے. میں اس کو الگ کرنے کی جگہ بیٹھا ہوا ہوں، اور میں نے عرض کر دیا کہ خود میرے ہاں جو زیور بنتا ہے اس میں بھی یہ ہو سکتا ہے کہیں پیتل شامل ہو گیا ہو، مجھے اس کو بھی زندگی بھر نکالتے رہنا ہے. جی تو غامدی صاحب، آپ کی جو خبر احاد والا معاملہ ہے، اگر اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم دیکھیں تو کیا ایسا کوئی گنجائش ہے کہ جب آپ حدیث کی انٹرپریٹیشن کریں تو جو فیمنسٹ، اسلامک فیمنسٹ نے حدیث کے اندر سے بھی اپنے لیے گنجائش نکالی ہے کہ اس کے اندر بھی ایک ڈسکریمنیشن، مسوجنی رہی ہے، تو ان کو مینشن بھی انہوں نے کیا کہ جیسے ایک ہماری بہت مشہور تھی کہ اگر کسی نے اپنے خاتون کے حوالے اسٹیٹ کے میٹرز کر دیے تو وہ خوشحال نہیں ہو سکتے، اور تو انہوں نے اس کے اندر بھی گنجائش نکلی. تو جب آپ اس کو انٹرپریٹ کریں اور حدیث کی بات کریں تو ایسا امکان ہے کہ وہ بھی فیور کریں فیمنسٹ کی حدیث کی انٹرپریٹیشن کی، ان کے اس ویمن پرسپیکٹیو میں. میرے ہاں یہ کبھی حاشیہ خیال میں بھی چیز نہیں گزرتی کہ اس کے نتیجے میں کس کو اچھا لگے گا کس کو برا لگے گا. میں نے حدیث پر پچھلے 6 سال سے کام شروع کیا، اس کی پہلی جلد شائع ہو گئی ہے، اس کو آپ پڑھ لیجئے. اس میں بہت نازک حدیثیں زیر بحث ہیں، اسی میتھڈالوجی پر وہ میں دیکھ رہا ہوں. اگر وہ اس پر پوری اترے گی تو بیان کر دوں گا. اس کے نتیجے میں فیمنسٹ خوش ہوتے ہیں تو وہ خوش ہوں، اور کوئی اور ناراض ہوتا ہے تو ناراض ہوتا ہے. مجھے تو اس سے کوئی دلچسپی نہیں، میں نتیجے سے بالکل بے نیاز ہو کر غور کرتا ہوں. میرے نزدیک اگر قرآن مجید سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ عورت دنیا کی سب سے بدترین مخلوق ہے، یا اس کے برعکس معلوم ہو گیا کہ مرد، اسی کو بیان کروں. بالکل ٹھیک. اور جو آپ سے پہلے بیان ہوئے ہیں اس کے بارے میں ٹیکسچول انالیسس سے یا جو دیگر سورسز ہیں ان کے ذریعے سے آپ ان کے اندر یہ جو نئے معنی پیدا کر رہے ہیں، اس میں میتھڈالوجی ان کی اور آپ کے بقول سیم ہے، صرف معنی مختلف؟ میں کوئی نئے معنی نہیں پیدا کر رہا، غلط معنی کی تصحیح کر رہا ہوں. میں نے تو کبھی کوئی نیا معنی پیدا کرنے کے بارے میں سوچا بھی نہیں. یعنی میں جس دن یہ سوچوں گا کہ مجھے کوئی نئے معنی پیدا کرنے ہیں، خودکشی کر لوں گا. مجھے تو صحیح معنی تک پہنچنے کا عمل کرنا ہے. میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ غلطی ہوئی ہے فلاں آدمی سے. تو پھر اس کا یہ مطلب ہے کہ 1400 سال جو معنی ہمارے تک آتے رہے مفسرین سے، اس کی جو غلطی تھی وہ آپ نے تصحیح کر دی؟ جہاں جہاں تھی، ایسا نہیں ہے کہ ہر جگہ غلطی کی ہے. جہاں جہاں ان کی غلطی تھی یہی میرے بعد آنے والے کو میرے ساتھ کرنا ہے، تو آپ نے اس کی تصحیح کر دی ہے. میرے بعد جو آئیں گے ان کو یہی کام میرے ساتھ کرنا ہے. آپ غور فرمائیں، میں نے اپنے جلیل القدر استاد سے 25 سال تک شب و روز بسر کر کے استفادہ کیا ہے. میں نے ان کی بعض بنیادی نتائج جو انہوں نے نکالے ہیں ان سے اختلاف کیا ہے. ہم تو یہی کام کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے مجھ پر کوئی خاتمہ نہیں ہو گیا. اس کا بعد میں آنے والے میرے غلطی کی تصحیح کریں گے. میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہاں کوئی چیز بھی سبجیکٹیو اور اس طرح آبجیکٹیو نہیں ہوتی، بلکہ علم کا سفر جاری رہنا چاہیے اور غلط چیز کی تصحیح ہوتی رہنی چاہیے. یہ تصحیح مجھے بھی کرنی ہے، مجھے پیچھے کی کرنی ہے. آپ میرے بعد آ رہی ہیں، آپ کو میری کرنی ہے. تھینک یو ویری مچ غامدی صاحب. آپ نے بہت ہی تفصیل سے اور جامع انداز میں کچھ سوالات اور کچھ جو ایک تجسس تھا چیزوں کے بارے میں اس کو بیان کیا. آپ کا بہت شکریہ.